प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हीरा नाम की एक लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको उसके बाप और चाचा ने जिंदा ही आग में जला दिया। उसके बाद क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक लड़की जिसका ताल्लुक इंडिया से था, उसका नाम हीरा था। दरअसल ये एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई, लेकिन जब ये लड़की बड़ी हुई, इसे 8वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ाया गया। इसके बाद तालीम के दुश्मन लोगों ने और उसके अपने घर वालों ने उसे पढ़ने नहीं दिया और उसे स्कूल से निकाल लिया गया। लेकिन उसके बाद भी उसने कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने स्कूल में आगे पढ़ सके, और इसके लिए उस लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये लड़की रोजाना ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने पड़ोस में जाने लगी। एक बार ये लड़की ट्यूशन पढ़ रही थी कि इतने में इस पर उसी घर में रहने वाले लड़के की गंदी नजर पड़ गई। ये लड़का उसके टीचर का भाई था और ये लड़का एक गुंडा मवाली किस्म का इंसान था। ये लड़कियों का इस्तेमाल करता था। उसने जैसे तैसे इस लड़की को बहला फुसलाकर अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया और उसको उसके घर से भागने के लिए राजी कर लिया। एक रात वो लड़की उस लड़के के साथ घर को छोड़कर भाग गई। वो लड़का इस लड़की को लेकर अपने गिरोह के पास चला गया। इत्तेफाक से इनके गिरोह में एक मुसलमान लड़का भी शामिल था। इस मुसलमान लड़के ने जब देखा कि ये लड़की हमारे गिरोह में अभी अभी आई है और बहुत ज्यादा परेशान रहती है, तो उसने उस लड़की से इसकी वजह पूछी। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं इसके झांसे में आकर घर से तो भाग आई हूं, लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, और मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। उस मुसलमान लड़के ने कहा, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान अपनी जबान का पक्का होता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इस जंगल से निकालूंगा और फिर तुम अपने घर चली जाना। चुनांचे कई रोज की मेहनत के बाद जब वो मुसलमान लड़का इस काबिल हो गया कि उसने तमाम गिरोह को अपने हाथ में ले लिया, तो उसने उस लड़की से कहा, तुम मेरे घर जाओ और वहां जाकर सारा मामला मेरे भाई से बयान कर दो। वो तुम्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देगा, और जब तुम पुलिस स्टेशन जाओ तो वहां ये कहना कि ये लड़का मुझे जबरदस्ती घर से लेकर आया था। चुनांचे वो लड़की उस जंगल से भाग निकलती है और मंसूबे के मुताबिक वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पहले ही से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मौजूद थी, और इस तरह से वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है। जबकि जंगल के अंदर मौजूद इन गुंडों मवालियों के गिरोह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। प्यारे दोस्तों, ये लड़की उस मुसलमान के रवैये से मुतासिर होती है, और इतना मुतासिर होती है कि अब उसका दिल इस्लाम की तरफ झुकने लगता है। यहां तक कि वो अक्सर अपनी मां से ये कहा करती, अगर एक मुसलमान ऐसा होता है तो सारे कैसे होते होंगे, उनका इखलाक कितना अच्छा है, हम लोग हमेशा से उन्हें बुरा समझते आए हैं। प्यारे दोस्तों, वो लड़की इस्लाम से इतना मुतासिर हुई कि उसने एक आलिमा के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसके घर वालों ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया, और इसी जुल्म से तंग आकर उसने फिर से घर से भागने का फैसला किया। एक रोज ये लड़की घर से भागकर दिल्ली में एक इमाम साहब के पास गई। इमाम साहब ने उसे अपनी बहन के घर भिजवा दिया, जहां उसने तकरीबन 1.5 साल तक का वक्त गुजारा और इस्लाम के बारे में तालीम हासिल करती रही। एक बार ख्वाब में लड़की ने अपनी मां को मरते हुए देखा, तो वो चीखती हुई उठी, रोने लगी और कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी मां इस्लाम कबूल किए बगैर मर जाए। चुनांचे वो तबलीग की नियत से अपने घर आई। जब वो घर पहुंची तो उसके चाचा और उसके बाप ने उसे खूब मारा और बताया कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। लड़की ने कहा, मैं बस अपनी मां से मिलने के लिए आई हूं, लिहाजा मुझे मेरी मां से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद कुछ वक्त तक वो अपने घर में ही रही, और इस दौरान उसने अपने घर वालों को इस्लाम की दावत दी।
لیکن کسی نے بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تو اس نے کہا کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا، لہٰذا اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفنایا جائے گا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو نہیں مانا۔ اب اس لڑکی کی وجہ سے اکثر گھر میں لڑائیاں ہونے لگی۔ ایک روز تنگ آ کر اس لڑکی کے چاچا اور اس کے باپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ گڑھے میں اس کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے ہیرا سے کہا کہ ہم تمہیں تمہاری پھوپھی کے یہاں چھوڑنے جا رہے ہیں، تم اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ لڑکی خواب میں یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنے چاچا سے کہا مجھے آخری بار نماز تو ادا کر لینے دو۔ اس کے بعد لڑکی نے نماز کو ادا کیا، پھر دلہن کی طرح تیار ہو کر ان کے ساتھ چل دی۔ جب چلتے چلتے ان لوگوں نے راستہ بدلا تو لڑکی نے سوال تک نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ لوگ گڑھے کے قریب آئے تو اس کے چاچا نے اس کو اوپر کھڑے ہو کر دھکا دے دیا اور وہ گڑھے میں جا کر گر گئی۔ تب اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، مجھے تیری محبت کے سوا کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے چاچا نے اس پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا ابا تم اسلام قبول کر لینا، چاچا تم بھی اسلام قبول کر لینا، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر والے بغیر ایمان لائے مر جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں۔ اس گڑھے میں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی رہی، لیکن یہ دونوں ظالم لوگ یعنی اس کے چاچا اور اس کا باپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ پیارے دوستوں، اس واقعے کے بعد ہیرا کے باپ کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ اس کے دل پر یہ زخم رہا کہ اس نے اپنی بیٹی کو خود زندہ جلایا ہے، چنانچہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جو اس کی موت کا سبب بنی، اور اپنی موت سے 2 دن پہلے اس نے اپنے بھائی کو قریب بلایا اور کہا میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ہی بیٹی کو میں نے زندہ جلایا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مرتے ہوئے اپنی بیٹی کی آخری خواہش کو پورا کر سکوں اور اسلام قبول کر لوں۔ تم ایسا کرو، کسی مولوی کو بلا لاؤ تاکہ وہ مجھے اسلام میں داخل کر دے۔ یہ شخص جو کہ بہت ظالم تھا لیکن بھائی کی طبیعت کو دیکھ کر مجبور ہو گیا اور ایک مولوی صاحب کو جا کر بلا لایا، جس کے ہاتھ پر اس کے بھائی نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، اور 2 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ شخص گاؤں والوں کے ڈر سے اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اسے لے کر دلی چلا گیا اور وہاں مسلمانوں کے طریقے سے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ اپنے بھائی کو دفن کر کے یہ دلی سے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر گاڑی میں مولاناؤں کی تقریر چلتی رہی اور وہ انہیں غور سے سنتا رہا۔ تقریر سننے کے بعد اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی اسلام قبول کر کے ہی اپنے گھر واپس جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ایک عالم دین سے ملا اور ان کے ہاتھ پر اس نے 31 جنوری سن 2000 کو اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور پھر اس نے عالم دین کو اپنے تمام ظلم کی کہانی بتائی تو مولانا نے کہا ہاں، تم جس لڑکی ہیرا کا ذکر کر رہے ہو وہ دلی میں ہمارے یہاں آئی تھی اور میری بہن کے گھر میں رہ کر اس نے دین اسلام کو سیکھا تھا۔ چنانچہ اب تم نے جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اس سے پہلے تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے وہ سب کا سب معاف فرما دے گا۔ اب تم اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے لوگوں کی جان بچایا کرو۔ یہ شخص بتاتا ہے اس نے گجرات کے مدرسے میں پڑھنے والے 400 بچوں کی جان بچائی تھی، اور ایسا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی پہلے کی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، اور اب کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی کام پسند آ جائے، اللہ اسے معاف کر دے، اس لیے اس نے لوگوں کی جان بچانے کا کام شروع کر دیا۔ پیارے دوستوں، وہ شخص اپنی تمام کہانی اپنی زبان سے سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک بے گناہ بچی کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اس کے دل کو اسلام کی جانب موڑ دیا اور اللہ نے اسے اس کے بھائی کو ہدایت عطا کی اور وہ دونوں اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ ایک مسلمان نوجوان جو کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہتا تھا، اس نے اسلام کی وجہ سے ایک غیر مسلم لڑکی پر رحم کیا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، اس کی مدد کر کے اس کے سامنے اسلام کا خوبصورت پہلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیم کا نمونہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو، اس کے باپ کو، اس کے چچا کو، اس کی ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یقیناً ہم اور آپ بھی اگر چلتے پھرتے اسلام کے ریپریزنٹیٹیو بن جائیں اور ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے لوگوں کے سامنے اسلام کا خوبصورت چہرہ پیش کریں، تو یقیناً وہ لوگ جو اسلام سے دور رہ کر نفرت کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی خود بخود ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، ہمارے رویے کو دیکھ کر اسلام کی محبت اور اسلام کے لیے نرمی کا گوشہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔